ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی اور رفح میں اسرائیل کے ذریعے جاری قتل عام کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن سب سے بڑا احتجاج اس وقت اگر دنیا کے کسی ملک میں ہو رہا ہے تو ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور سوچئے، آپ کے خیال میں لگے گا کہ ملک پاکستان ہو سکتا ہے، یا آپ کہیں گے کہ ملک ترکی ہو سکتا ہے یا قطر ہو سکتا ہے۔ دوسرے عرب ممالک کے ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، تو سڑکوں پر اترنے کی اور اس طرح پروٹیسٹ کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے۔ آپ اردن کا نام لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہندوستان آ جائے کہ ہندوستان میں بھی ایسا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، مسلمان اور دوسرے سماج کے لوگ سڑکوں پر اتر جائے۔ آپ امریکہ کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ امریکہ میں بھی پچھلے 1 مہینہ سے اسٹوڈنٹس نے لگاتار احتجاج کر رکھا ہے، وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس، ٹیچر، پروفیسر اور ایکٹیوسٹ کو امریکہ نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن اس وقت رفح میں جو 26 مئی کو اسرائیل نے قتل عام کیا، زندہ جلا دیا فلسطینیوں کو، اس کے خلاف اگر سب سے بڑا احتجاج اس وقت دنیا کے کسی ملک میں ہو رہا ہے تو اس ملک کا نام ہے فرانس۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، فرانس سب سے زیادہ اسرائیل کے قریب ہے، وہ اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے، فلسطین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فلسطین نے ابھی تک اسرائیل کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینے میں فرانس سب سے آگے اور پیش رہتا ہے، لیکن اسی فرانس میں اس وقت وہاں کی عوام سب سے زیادہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ پرشاسن کی طرف سے فرانس میں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پر پابندی عائد ہے، اس کے باوجود ہزاروں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف سڑکوں پر وہاں احتجاج نہیں ہو رہا ہے، وہاں کی یونیورسٹیز میں احتجاج نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹ کے 2 ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں فلسطین کا جھنڈا دکھایا، احتجاج کیا، اور یہ بات وہاں کی سرکار کو برداشت نہیں ہو سکی۔ فوری طور پر ان دونوں ممبر آف پارلیمنٹ کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ ایک پارلیمنٹ جنہوں نے احتجاج کیا ان کا نام ہے لوئس بویارڈ، اور دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ وہاں کے سیپٹین ڈیلوگ۔ ان دونوں نے وہاں کی پارلیمنٹ میں احتجاج کیا، فلسطین کا جھنڈا دکھایا، اپنی سرکار سے مانگ کی کہ اسرائیل سے رشتہ ختم کرو، اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرو، لیکن وہاں کی سرکار نے، پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور باہر نکلنے کے بعد یہ دونوں ممبر آف پارلیمنٹ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں بلکہ سیدھے وہاں پہنچتے ہیں جہاں لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے جنوسائیڈ کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس احتجاج کو یہ دونوں جوائن کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بھیڑ سڑکوں پر اتر جاتی ہے، احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس بیچ ایک اور خبر برازیل سے آئی ہے۔ برازیل کے اسرائیل سے گہرے رشتے رہے ہیں، لیکن برازیل کے صدر نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور مکمل طور پر اسرائیل سے ایک طرح سے سفارتی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ملکوں میں احتجاج جاری ہے۔ رفح پر جو حملہ ہوا وہ سیدھے جنوسائیڈ تھا، قتل عام تھا، اور اسرائیل کی سرکار اب اس کے لیے تعویل پیش کر رہی ہے، بہانے بازی کر رہی ہے۔ ادھر سعودی عرب کی حکومت نے یورپ کے ان 3 ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یورپ کا 3 ملک جنہوں نے ابھی حال ہی میں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا ہے، ایک ناروے ہے، دوسرا آئرلینڈ ہے، اور تیسرا اسپین ہے۔ غزہ پٹی کو لے کر دنیا بھر میں ایک مرتبہ پھر احتجاج ہونے لگا ہے، لیکن سب سے کم احتجاج اگر اس وقت کہیں ہو رہا ہے تو وہ انڈیا ہے، ہندوستان ہے۔ اس سلسلے میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔